سکھانے والوں کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پہ. انہوں نے ہمیں کیا خوبصورت انداز سے دعاؤں کے انداز سکھائے ہیں اور دعا کرنے کے طریقے سکھا کر ان ذوات مقدسہ نے ہم سب پہ بہت بڑا احسان فرمایا. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اللہ سے دعا مانگنی کیسے ہے؟ تو انہوں نے سکھائی. اور دعا سکھانے والوں نے پھر انداز سکھانے کے ساتھ ساتھ مقصد دعا سکھایا. کیا اللہ کو اس کی خوبصورت صفت اسے یاد کر کے پھر اس سے مانگو. کیا مانگو؟ دین میں ثابت قدمی. یہ بڑی ضروری بات ہے. ہوتا کیا ہے، الحمدللہ روئے زمین پر بڑے مسلمانان عالم رہتے ہیں ماشاءاللہ. دین میں ثابت قدمی اگر انسان جاری رکھتا ہوتا تو یہ دعا کبھی نہ منگوائی جاتی. ثبت قلبی علی دینک، اس کا مطلب ثابت قدمی نہیں رہ سکتی. ثابت قدم رہنے کے لیے دعا منگوائی گی. کیسے نہیں رہ سکتی ثابت قدمی؟ ثابت قدمی اس انداز سے نہیں رہ سکتی کہ انسان ایک لمحہ کچھ ہوتا ہے، اگلے لمحے کچھ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر کچھ ہوتا ہے، پھر شام کو کچھ ہوتا ہے، پھر رات کو کچھ ہوتا ہے. یعنی انسان کے ساتھ زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے تیور، اس کی سوچیں، اس کے ارادے، اس کے انداز، اس کے پلاننگ بدلتے رہتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ کیوں کہا گیا دین میں ثابت قدم رکھ؟ دین میں ثابت قدمی کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ یعنی ہم کہہ رہے ہیں خداوند ہمیں دین میں ثابت قدم رکھ، یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے جو فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ ہے، خداوند متعال ہم نے نماز پڑھی اور تیری بارگاہ میں ہم نے شکریہ کے طور پر صبح دوپہر یعنی ظہر عصر مغرب عشاء ہم نے نماز پڑھی شکریہ کے طور پر. تیرے ان نماز کے سب سے بڑے فائدوں میں جو بڑا فائدہ تھا، پروردگار ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. پروردگار احسان فرما، دین پہ ثابت قدم رکھ کہ ہم نماز پڑھ کے برائی اور بے حیائی کی طرف نہ جائیں. یہ ہے ثابت قدمی. اگر ہم نماز پڑھ کے بھی یعنی برائی اور بے حیائی میں مصروف رہے، برائیوں میں مصروف رہے، بے حیائی میں مصروف رہے، تو یقین جانیے پھر ہماری یہ ثابت قدمی نہیں، یہ قدموں کا لڑکھڑانا ہے. یہی ہے، اس لیے فرمایا گیا اور اس دعا کے ضمن میں یہ فرمایا گیا کہ اکثر تلاوت کی جائے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. بار بار تکرار کیا جائے. جیسے ہم بازار چلے گئے، جیسے ہم کہیں ایسی جگہ موجود ہوئے جہاں جو چیزیں ہمارے لیے موافق نہیں ہیں، ہم نے اپنی توجہ ان کی طرف کر لی، تو یقین جانیے ہم نے دین کی اہمیت کو محسوس ہی نہیں کیا. ہم نے وہ تھوڑا سا لمحہ اپنا ضائع کر دیا غلط چیزوں کو دیکھنے میں، الٹی پلٹی چیزوں کو دیکھنے میں. اس لیے فرمایا گیا لمحے لمحے دعا مانگو، ثبت قلبی علی دینک، دین میں ثابت قدم رکھ، اس کے بغیر چارہ نہیں. تو یہی سب سے بڑی بات تھی. یہ دعا منگوانے کا ہم سب کے اوپر یہ حکم صادر ہوا کہ یہ دعا مانگی کرو. دین میں ثابت قدمی بڑی ضروری ہے اور کوئی پتہ نہیں انسان کس وقت بھٹک جائے. اسی لیے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی داور پیدا. یعنی انسان کو بننے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، مگر بگڑنے اور گرنے میں ایک لمحہ لگتا ہے کہ انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ ہر چیز میں یعنی آپ کی گفتگو ہے. اب یہاں بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے. کیسے؟ گفتگو چل رہی ہے اللہ کے فرمان، اللہ کی ان خوبصورت ہستیوں پہ، گفتگو کا یکدم رخ مڑ گیا، کسی کے بارے میں غیبت کرنا انسان شروع ہو گیا. وہ دیکھو جی اس کے پاس جی 10 گاڑیاں آ گئی جی، وہ دیکھو جی اس کے پاس جی 50 گھر آ گئے جی، وہ دیکھو جی اس کے پاس اتنا مال آ. گفتگو کا ہمارا رخ مڑ گیا. یعنی اس کا مطلب ہم کہیں نہ کہیں گمراہی میں نہ چلے جائیں. یہ بچنا ہے گمراہی سے. یہ ہمارے ٹاپک نہیں ہے. کسی نے اگر حلال طریقے سے 4 گاڑیاں لے لی، 10 گاڑیاں لے لی، تو ہمیں تو ظرف کا اتنا بڑا ہونا چاہیے خداوند متعال انہیں اور عطا کرے، انہیں اور عطا کرے، انہیں اور عطا کرے. اور اگر اس نے کسی غلط طریقے سے کمایا ہے اور غلط طریقے سے کٹا گیا، پھر بھی ہمیں حق حاصل نہیں، کیونکہ ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم جا کے ان کے بارے میں چیک کریں کہ یہ کہاں سے آیا. ہم کیوں کریں؟ اگر غلط طریقے سے کمایا ہے، غلط طریقے سے اکٹھا کیا، امام آنے والے پوچھ لیں گے. ہمارے تو ٹاپک ہی نہیں. یہاں گمراہی میں انسان چلا جاتا ہے. ایک خوبصورت گفتگو کرتے کرتے، قرآن کی، حدیث کی، فرمان کی گفتگو کرتے کرتے انسان کی گفتگو کا رخ مڑ گیا، کسی اور طرف چلا گیا. یعنی اس کا مطلب دین کی گمراہی کے چانس بہت زیادہ ہو گئے. ثبت قلبی علی، ثابت قدم رکھ. جو ثابت قدم ہوتا ہے نا، یقین کریں
وہ آل محمد کے سچے عاشقوں نے بن کے دکھایا ہے، وہ ہے ثابت قدم. یعنی انہیں کوئی طوفان ہلا نہیں سکا، انہیں کوئی آندیاں ہلا نہیں سکی، ان کی کسی پہ نظر تک نہیں پڑی. چاہے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے امیر لوگ تھے، بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، لیکن آل محمد کے عاشقوں نے بڑا خوبصورت اپنی زندگی کا ایک مرکز و محور بنا کے رکھا. ان کی کسی پہ نگاہ ہی نہیں ٹکتی تھی، وہ اپنی میں لگے رہتے تھے، اپنی حجت کو راضی کرنے میں لگے رہتے تھے. یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اس لیے میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، خدا را کوئی بھی دعا منگوائی کہ خدا بند متعال ہمیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. کبھی بھی آمین نہ کہنا، بندے کی بس کی بات نہیں کہ وہ آل محمد کے نقش قدم پہ چلے. ہاں یہ ضرور دعا مانگا کرو، خدا بند متعال ہمیں سچے ہر دور کے عاشقوں کے، عارفوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے کم از کم اپنی منزل پہ تو پہنچ سکے. ورنہ یہی ہوگا کہ ہمارا سفر تو جاری رہے گا لیکن ہم حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس لیے اس ورد کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس ورد کو اتنا یاد کر لیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں تاکہ ورد پڑھتے ہوئے آپ اس کی حقیقت تک پہنچ سکے. اور آپ کو پہنچنا ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، یہ آپ سب پہ لازم ہے. یہ امام کی غیبت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسی دعا مانگے، یا اللہ یا رحمان، اے پروردگار، اے پروردگار، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے مقلب القلوب، احسان فرما، ثبت قلبی علی دینک، دین پہ ثابت قدم رکھ. اور اگر تو نے دین پہ ثابت قدم نہ رکھا ہم تو گمراہ ہو جائیں گے. احسان فرما ہمیں سے ثابت قدم رکھ. تو اسی لیے آج کی اس جو ہم سب پہ حقوق میں یہ ہم سب پہ لازم حق ہے وہ یہی ہے، اسی دعا کا بار بار ورد کیا جائے، مگر اس کی عرفان اور حقیقت کو سمجھ کر، تاکہ اس دعا کے اثرات ہمارے اندر سے ظاہر ہوں. ورنہ طوطے کی طرح رٹا لگانا کون سا مشکل ہے؟ چھوٹے بچے کو اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ کرواتے اس نے تو رٹا لگانا ہے. جب تک اس کو تصویر نہیں دکھاؤ گے ایپل کیسا ہوتا ہے، بیٹ کیسا ہوتا ہے، کیٹ کیسی ہوتی ہے، تو یقیناً اس کو دکھانا، اس کی حقیقت بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہمارے اوپر بھی یہ اس لیے لازم ہے کہ کسی چیز کی، کسی دعا کی، کسی فرمان کی حقیقت تک جتنا پہنچ سکتے، یہ نہیں کلی تو ہم پہنچ نہیں سکتے، جتنا پہنچ سکتے، جتنی ہماری عقل کام کرتی ہے وہاں تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں تاکہ اس دعا کا اثر ہمارے اوپر آئے. اور یقین کیجئے یہ جس طرح ہمیں روٹی بار بار کھا کے بار بار کھانی پڑتی ہے، مثلا ہم نے صبح کا کھانا کھایا، ہمیں کہا گیا اور کھائی، ہم نے کہا جی بس ہے ہم اور نہیں کھا سکتے، لیکن یقیناً دوپہر میں پھر بھوک لگے گی، طلب ہے، شام میں پھر بھوک لگے گی، طلب ہے، صبح پھر بھوک لگے گی، چاہے جتنا بھی کھائیں طلب ہے، شام کو جتنا کھائیں. ایک دفعہ تو ہم بالکل طلب ہی نہیں رہے گی لیکن طلب ہے. اسی طرح ہم سب سے جس طرح جسم کو غذاؤں کی طلب ہے، اسی طرح ہماری روح کو ہر لمحہ حق کی طلب ہے، ہمارے جسم کی حقیقت کو حق کی طلب ہے. اس لیے حق کی طلب کے لیے دین میں ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے. ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ، ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہی تو شان ہے کربلا والوں کی. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ کا خطاب ایسے نہیں ملا، وہ دین پہ ثابت قدم تھے. امیر المومنین کے عاشقوں کو ایسے نہیں خطاب ملے السلمان منا، وہ اس دین پہ ثابت قدم تھے. ثابت قدم جو رہ گیا یقیناً وہ کمال پا گیا. بس اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا بند متعال ہم سب کو ثبت قلبی علی دینک، دین پر ثابت قدم رکھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم، اجل اللہ تعالی فرج الشریف.